شراب ماتم سرور
چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا تیرے پیارے اے چاند
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العلي العظيم ایک اور بلندر صلوات مجلسیں مدرسہ حسینی میں ہو رہی ہیں بلکہ یوں کہوں کہ مجالس حسینیہ نے آج پھر صفحہ عالم کو مدرسے میں تبدیل کر دیا شرق سے غرب تک شمال سے جنوب تک زمین سے آسمان تک بلکہ تحت الثری سے ثریا تک قلب مومن سے لے کر عرش اعلیٰ تک بس ایک ہی فضا ہے فضائے مجلس شبیر کوئی اہل دل ہو تو سمجھے اس طرح دلوں کے آئینے صاف ہوں ذہنوں کے آئینے پاک ہوں سماعتیں بیدار ہوں آنکھوں کے پردے دھلے ہوئے ہوں تو نظر آئے گا کہ خدا کی قسم فلک کے دامن سے حسین کے لہو کی خوشبو ہلال محرم نمودار ہو چکا ہے آج محرم نے پہلی ان مجلسوں کا انعقاد اولاً و بالذات صرف اور صرف غم امام حسین کو زندہ رکھنا ہے ان مجلسوں کا انعقاد صرف اس مقصد سے لیکن امام حسین امام تھے
امام کا غم بھی زندگی کی امامت کرتا ہے. یہ امام کا غم ہے جو زندگی کے ہر شعبے کو منور کرتا ہے. یہ امام کا غم ہے جو آدمی کو انسان بناتا ہے. کیونکہ انسان کا جو سب سے بڑا وصف ہے بحیثیت انسان وہ ہے دل سوزی. وہ ہے دلوں کی نرمی، دلوں کی رفت. تمام مخلوقات خدا کے لیے دلوں میں گنجائش ہونا، ہر ایک کا درد محسوس کرنے کی صلاحیت ہونا. انسان صرف اپنے ہم و غم میں مبتلا نہ رہے بلکہ دوسروں کے درد و الم کو محسوس کر سکے اور اپنے ہم و غم کو بھلا کر دوسروں کے کام آ سکے. یہ مرتبہ دل سوزی کا غم حسین سے آتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ اس غم کے مدرسے، اس غم کے مکتب محدود نہیں ہیں کسی ایک مسلک کی حد تک یا کسی ایک دین کو ماننے والوں کی حد تک. آج دنیا میں مسیحی ایسے ہیں بہت جو مجلس شبیر منعقد کرتے ہیں. آج دنیا میں غیر مسلم بہت ہیں ایسے جو مجالس حسینیہ منعقد کرتے ہیں، ذکر امام حسین کرتے ہیں. کتنے مسیحی مصنفین ہیں، کتنے ہندو مصنفین ہیں، شعراء و ادباء جنہوں نے نثر میں اور نظم میں نہ جانے کتنی کتابیں لکھی ہیں کس پر؟ حسین ابن علی. اور سب یک زبان کہتے ہیں کہ حسین ہمارے ہیں. حسین تو انسانیت ہے. حسین اسی طرح سب کے ہیں جس طرح حسین کا پروردگار سب کا. حسین کا پروردگار سب کا ہے ویسے ہی حسین سب کا ہے. اور حسین کا غم بھی سب کا ہے. اور اب کسی کو بات دل میں لگ جائے تو لگ جائے مگر کہنا پڑتا ہے جس دل میں غم حسین کا احساس نہیں ہے وہ کچھ ہو سکتا ہے، کسی انسان کا دل نہیں ہو سکتا. میں نے عرض کیا کہ امام کا غم ہے، یہ غم بھی زندگی کی امامت کرتا ہے. اور اسی لحاظ سے ان مجلسوں میں موضوعات کا تنوع پیدا ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ اولاً و بالذات، اولاً و آخراً ان مجلسوں کے انعقاد کا سبب اور فلسفہ صرف اور صرف اور صرف احیاء امر آل محمد. غم حسین کو زندہ رکھنا، زندہ رکھنا. یہ تو ایک ہماری زبان میں گویا ایک روزمرہ ہو گیا ہے. اصل میں تو غم حسین ہمیں زندہ رکھا ہے. غم حسین کو زندہ رکھنے کی تاکید اگر معصومین نے کی ہے، اہل بیت نے کی ہے، بزرگان دین نے کی ہے، اولیاء اللہ نے کی ہے، تو اسی لیے یہ غم ہمیں زندہ رکھتا ہے. یہ غم ہمارے دل کو زندہ رکھتا ہے.
یہ غم ہمارے ذہن کو زندہ رکھتا ہے، یہ غم ہماری روح کو زندہ رکھتا ہے۔ تو اولا وبالذات غم حسین، لیکن امام کا غم ہے تو اس میں موضوعات کا تنوع پیدا ہوتا ہے۔ کون امام؟ جس کو پیغمبر نے پہچانوایا۔ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ مقرر عرض کروں گا۔ تمام ملت اسلامیہ سے دست عرب جوڑ کے عرض کروں گا۔ اللہ کے بعد، اللہ کے کلام کے بعد اللہ کا رسول اور اللہ کے رسول کا کلام حجت ہے، اور اس کے بعد وہ حجت ہے جسے رسول حجت بناتے ہیں۔ اور جن کو حضور نے حجت بنایا ہے ان میں سے ایک حضرت امام ابو عبداللہ حسین ایک نہیں نہ جانے کتنی حدیثیں ہیں، بچے ہیں بتائے بچپن کا زمانہ ہے، مگر آغوش میں لے کر ممبر پہ تشریف فرما ہوتے ہیں کون؟ حضور۔ اور فرماتے ہیں ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے بس اس کی معرفت پیدا کر دو۔ یہ بے سبب تو نہیں تھا کہ وہ رسول جو خدا کی معرفت کرانے کے لیے آیا تھا، وہ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے یہ حسین ہے، اس کی معرفت پیدا کر دو، اسے پہچان دو، اسے پہچان دو۔ یہ حسین کی ذات گرامی کو ایک حجیت عطا کرنا ہے، یا یہ ارشاد گرامی الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کیا ہے یہ پیغام؟ امام حسن اور امام حسین دونوں اماموں کو حجیت عطا کرنا۔ یہ بحث ہو جائے تو بہت عجیب ہو جائے گی، انشاءاللہ پھر کسی اور جگہ کے جاری رکھوں گا۔ اس وقت جس نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی غم حسین کی بات ہوگی، جب بھی ذکر سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ ذہن میں رکھیے کہ بات میں تنوع پیدا ہوگا، اس حد تک تنوع پیدا ہوگا جس حد تک زندگی کا تنوع ہے۔ وجود کی ہر سطح پر حسین کی روشنی پہنچے، اور اسی مناسبت سے دقیق سے دقیق اور عمیق سے عمیق موضوعات میں پردے چھڑ جاتے ہیں۔ اب اس مرتبہ جو موضوع میرے پیش نظر ہے وحدت الہی، وہ بعض وجوہ سے، بعض حیثیتوں سے مشکل ترین موضوعات میں سے ہے۔ قرآنی علوم میں، علوم تفسیر میں، علوم دین میں مشکل ترین موضوعات میں سے ایک یہ موضوع ہے جسے آج میں اس آیت کریمہ کے ضمن میں یہاں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہ ہے موضوع متشابہات قرآن سے بتا دیا، لیکن عنوان گفتگو یہ ہوگا کہ امام حسین اور حقائق تعبیر۔ امام حسین اور حقائق تعبیر، یہ موضوع ذہن میں ہے۔ موضوع بہت وسیع ہے، یہ 9 تقریروں میں موضوع مکمل نہیں ہوگا، لیکن موضوع کے مقدمات یا بعض دلائل ضرور عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔
ویسے بھی جو ہمارے پرانے سامعین ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں موضوع شروع کرتا ہوں، ختم تو کبھی نہیں کرتا. یہ میرا اسلوب ہے. میں موضوع شروع کرتا ہوں، چھیڑتا ہوں، سوالات قائم کرتا ہوں اور گزر جاتا ہوں تاکہ آپ ہوم ورک بھی تو کریں. یہاں پر چند جملے اور عرض کر دوں. موضوع تذکرہ کیا ہے ابھی سے میں نے. مجھے اندازہ ہے سامنے اتنے مائک لگے ہوئے ہیں، اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں اور مشرق سے مغرب تک نہ جانے کتنے ملکوں میں لوگ ان گفتگوؤں کو سماعت فرما رہے ہیں. تو دست ادب جوڑ کے چند گزارشات ہیں. دیکھیے، ضرور جدید ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کی ہے اور جو آج کل وسائل ہیں، بہت سے لوگ گھر بیٹھے مجلسیں سن سکتے ہیں. مگر ایسا کیجیے، گھروں سے نکلیں، گھروں سے نکلیں. مقام مصائب نہیں ہے، مگر میں ایک جملہ کہوں گا، گھروں سے نکلیں، گھروں سے بنام حسین قدم باہر نکالیں اور پھر اس تجربے کو محسوس کرنے کی کوشش کریں. حسین کیسے مدینے سے نکلے. دست ادب جوڑ. یہ عزائے حسینی صرف سننے سنانے کی چیز نہیں ہے، تجربے سے گزرے. نکلیں گھروں سے، گھروں میں بیٹھیے. 10 دن، یہ 10 راتیں گھر میں بیٹھ کے آپ سن سکتے ہیں. چوائس ہے آپ کے پاس. آپ بہت سے چینلز براؤز کر سکتے ہیں، بہت سے ذاکروں کو سن سکتے ہیں. جو آپ کی پسند کا ذاکر ہو آپ سنیں. یہ سب اپنی جگہ فائدے ہیں، بعد میں سن لیجیے گا. یہ 10 دن گھر سے نکلے، فرش عزا پر آ کر بیٹھے. پہلی بات. دوسری بات، جب گھر سے نکل رہے ہو تو تنہا نہ نکلیے گا. خاتون خانہ کو آواز ہے، تم نہیں چلو گی حسین کی مجلس میں. بچوں کو آمادہ کرو، بیٹا چلو آقا حسین کی مجلس. سب کو اس تجربے میں شریک کر کے ایسے آقا حسین پورے کنبے کو لے کے نکلے. اللہ کی راہ میں پورے کنبے کو لے کے نکلے تھے نا حسین. یہ تجربہ گھروں میں نہ بیٹھے. یہ 10 دن منصوبہ بندی کے ساتھ گھروں سے نکلیں. مجلسوں میں جہاں بھی ہوں آپ، امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، چین میں ہے، جہاں بھی کسی ایک جگہ مجلس ہو رہی ہوگی، کسی امام بارگاہ میں، کسی مسجد میں، کسی مومن کے گھر پر، کسی ہال میں، آپ وہاں جائیں. بنام حسین شرکت کریں. دیکھیں اس تجربے سے آپ کی روح میں کیا ترقی پیدا ہوگی اور آپ کے بچوں کی کیسی تربیت ہوگی. اس عزاداری کی برکتیں، اس عزاداری کے ثمرات، اس کے فیوز، اس کے برکات آپ کو اندازہ نہیں ہے. تجربہ کریں. یہ پہلی. اور دوسری چیز، جب آپ گھر سے نکلیں گے اور فرش عزا پہ آئیں گے تو یقیناً یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن التفات توجہ سے سنیں. رسمن نہ سنیں، رسمن نہ سنیں، سرسری انداز میں نہ سنیں. پورے وجود سے ہمتن گوش ہو کر سنیں. ذکر حسین. دل کے کان بھی کھلے ہوئے ہوں، دل سے سنیں ذکر حسین. گریہ کریں تو آنکھوں میں آنسو تو آئیں گے ہی، دل میں محسوس کریں اس غم کو، اس الم کو، اس کرب کو.
جملے زبان پر آ رہے ہیں تو کہتا چلا جاتا ہوں. کیا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ میں بہت سے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں. آپ نے اپنے بیٹے کو، اپنے پوتے کو، اپنے نواسے کو، اپنی نواسی کو کبھی اٹھا کے سینے سے لگایا ہو؟ کیا ٹھنڈک ملتی ہے دل کو، کیا اطمینان ہوتا ہے، کیا ایک خاص لذت ہوتی ہے جو کسی لفظ میں ادا نہیں ہو سکتی. اور اس کے بعد اگر وہ بچہ بچھڑ جائے تو کیا کرب ہوتا ہے. سوچیے گا کہ رسول اللہ حسین کو کیسے سینے سے لگاتے ہیں، اور جب حسین جدا ہوئے رسول سے تو رسول میں کیا قیامت ہوئی. یہ عزاداری رسمی نہیں ہے، یہ رسم نہیں ہے، ریچولز نہیں ہے. دوسری بات، تیسری بات توجہ دینا. محرم میں سیاہ لباس پہنے، مرد بھی خواتین بھی، مگر یہ لباس سوگواری کا لباس ہے، فیشن کا لباس نہیں. سوگواری کا لباس، سوگواری اس معنی کو مجسم کیجیے. آپ کا چہرہ نظر آئے سوگوار، آپ کا لباس نظر آئے سوگوار، دیکھ کے انسان سمجھے کہ اسے کوئی صدمہ ہے. پوچھے کہ کیا ہوا ہے تو بتاؤ کہ حسین کون ہے. مجلسوں کے تبرک کا اہتمام کریں، خاص طور سے 10 دن ضرور اہتمام کریں، مگر بس تبرک کی حد تک. اس میں بھی سوگواری کی شان ہو. محرم کو فیسٹیول نہ بننے دیجیے. محرم کو فیسٹیول نہ بننے دیجیے. تبرک کے نام پر لذیذ ترین غذائیں، یہ 10 دن، یہ 11 دن، اسے پرہیز کیجیے گا. تبرک تقسیم ضرور کیجیے. بتاؤں فقہی حکم تبرک کا عمل ہے معصوم کا. فقہی احادیث کا مجموعہ وسائل الشیعہ، علامہ شیخ حر عامری، انہوں نے اپنی کتاب وسائل الشیعہ میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا عمل لکھا ہے. آپ کا عمل یہ تھا کہ کربلا کے بعد سے جب اسیران اہل بیت مدینے آئے تھے تو پھر بنو ہاشم میں بطور خاص برابر مجلسیں ہی منعقد ہوتی تھیں. آقا حسین کے لیے فرش عزا بچھتا تھا، صف عزا روشن ہوتی تھی، شمع عزا فروزہ رہتی تھی، سب مجلس میں مشغول ہوتے تھے. اور جہاں جس وقت مجلس منعقد ہوتی تھی جناب امام سید سجاد اپنی طرف سے کھانا تیار کرا کے وہاں تبرک کے طور پہ تقسیم کراتے تھے. کھانا تقسیم کریں، تبرک تقسیم کریں، سادگی کے ساتھ، غم اور حزن کا لحاظ ہے. اتنے چیزیں بھی اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. لیکن ان گھروں سے تنہا نہیں، بچوں کے ساتھ، خاتون خانہ کے ساتھ. اور پھر دیکھیں کہ آقا حسین کی مجلسوں میں شرکت کے بعد کیا روحانی تبرک ملتا ہے، کیا معنویت حاصل ہوتی ہے. دنیا کے کسی اسکول میں، کسی یونیورسٹی میں آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا پورے وجود کے ساتھ کہ آپ کے وجود کی معنویت کیا ہے الا مجلس حسین. یہ مجلسیں بتاتی ہیں کہ آپ کی معنویت کیا ہے، آپ کی خدمت کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے. یہاں جو علوم حاصل ہوتے ہیں وہ کہیں نہیں حاصل ہوتے. اب میں اپنا پرانا جملہ دہرا دوں کہ یہ وہ مدرسے ہیں کہ جہاں بات
بات ہوتی ہے. اور یہ جملہ اپنے ذہنوں میں محفوظ ہوگا کہ ماہ مبارک رمضان تنزیل قرآن کا مہینہ ہے. یہ ماہ محرم ہے جو تعویل قرآن ہے. وہ شب قدر ہے جس میں تنزیل مقدر تھی. وہ روز عاشور ہے کہ جس میں تعویل منور ہوئی ہے. صلوات پڑھتے ہیں. اور بس اسی مناسبت سے اس مرتبہ یہ بات ذہن میں آئی کہ گفتگو اس عنوان سے ہو امام حسین اور عقائد تعقیب. میں نے عرض کیا کئی حیثیتوں سے یہ موضوع یہ عنوان مشکل ترین عناوین میں سے ہے. علمی، فکری، قرآنی، تفسیری اور فقہی کی. اور اس سلسلے میں تقریباً جامع ترین آیت یہ آیت ہے کہ جو سورہ مبارک ہے آل عمران کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. ارشاد الہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد الہی ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب. وہی ہے وہ پروردگار جس نے اے نبی، اے رسول، اے حبیب تجھ پر کتاب نازل کی. منہ آیات المحکمات. اسی کتاب میں وہ آیتیں بھی ہیں جو محکم آیت وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. اور کچھ اور آیتیں ہیں کہ جو متشابہات ہیں. آج یہیں پہ ٹھہرتے ہیں کیونکہ جو بزرگ حضرات ہیں ان کے لیے تو محکم اور متشابہ کا لفظ شاید واضح ہو، روشن ہو. جو ہمارے نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، ان کے لیے محکم اور متشابہ یہ لفظ بھی مشکل ہوگا اور قرآنی الفاظ ہیں. اور ایک پورا علم ہے علوم قرآن میں سے جس کو کہتے ہیں علم المحکم والمتشابہ یا علم متشابہات القرآن. محکم اس کا روٹ ورڈ ہے حکم. اسی سے حکم ہے، اسی سے حاکم ہے، اسی سے محکوم ہے، اسی سے حکمت ہے، اس سے بہت سے. عربی زبان میں ایک روٹ ورڈ سے پورا ایک تناور درخت لفظوں کا وجود میں آ جاتا ہے. اسی سے محکمات. یہاں محکمات سے مراد وہ آیتیں ہیں قرآن مجید کی جن کے معنی روشن ہیں، جن کے معنی عام ہیں اور روشن ہیں اور ہر ایک سمجھ سکتا ہے. فوراً سمجھ نہیں جاتا، سمجھ سکتا ہے. سمجھ سکتا ہے کہ معنی ہے کہ جب کوشش کرے گا تو سمجھ لے گا. یہ نہیں کہ بس لفظ پہ نگاہ پڑی، نظر پڑی اور سمجھ میں آ گیا. ایسا نہیں کسی سے سنی آئے تو بس سمجھ میں آ گئی. نہیں، سمجھ سکتا. ہر شخص سمجھ سکتا ہے. سکت جو ہے نا، سکتا ہے، اس میں بڑی استعداد چاہیے. اس میں بھی صلاحیتیں چاہیے، استعداد چاہیے، آمادگی چاہیے، توجہ چاہیے، عشق چاہیے. عشق تو ہر جگہ کرتا ہے. خدا کی محبت نہیں ہوگی، رسول خدا سے عشق نہیں ہوگا، آل رسول کی قدر شناسی نہیں ہوگی، قرآن کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا. اس لیے قرآن آپ کو منہ ہی نہیں لگاتا. سمجھ میں کیسے منہ نہیں کر رہا؟ یہ کون سا بدبو آ رہی ہے؟ خوشبو میں محبت خدا نہیں ہے، وہ نکہت عشق رسول نہیں ہے، وہ نکہت عشق آل محمد نہیں ہے. یہ ہمارا نہیں ہے. جہاں محبت خدا اور محبت رسول آل رسول نہ ہو وہ قرآن کا نہیں ہے. وہ کیسے سکتا ہے قرآن کا؟
قرآن نازل کس پر ہوا؟ کس پر نازل ہوا؟ رسول پہ نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا محمد ابن عبداللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اور قرآن کہاں نازل ہوا؟ کس پر نازل ہوا؟ یہ آپ نے بتا دیا۔ کہاں نازل ہوا؟ قرآن کے نازل ہونے کا سلسلہ کعبے سے نہیں شروع ہوا، خانہ ابو طالب سے شروع ہوا ہے۔ جبرائیل جب قرآن لے کے آتے تھے تو خانہ ابو طالب سے غار حرا تک، غار حرا سے خانہ ابو طالب تک۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک اور بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ اندازہ ہے مکی آیتیں زیادہ تر مکی سورے کہاں نازل ہوئی؟ رسول کی منزل کہاں؟ رسول کی ولادت کہاں ہوئی؟ حضور علیہ السلام کی ولادت کہاں ہوئی؟ یہ طے ہے کہ کعبے میں نہیں ہوئی۔ کوئی ایک ضعیف سے ضعیف قول بھی نہیں ہے کہ کعبے میں ولادت پیغمبر ہے۔ پھر کہاں ہے؟ مجھے یاد آ گیا بے اختیار، کسی ممبر سے شاید 15-16 برس پہلے کہہ چکا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضور کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی۔ راز کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس فقیر کی سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ حضور کی حیثیت کیا ہے؟ اس کائنات کے سب سے بڑے معلم توحید ہیں مصطفیٰ۔ یہ حضور کی شایان شان نہیں تھا کہ وہ ایسی جگہ پیدا ہو جہاں پہلے سے 360 بت رکھے ہوئے ہوں۔ چشم مشیت نے مکے پہ نظر ڈالی، کہیں وہ گھر مل جائے جہاں کوئی بت نہ نظر آئے۔ یہ تاریخ کا اعجاز ہے۔ حضور کی ولادت اس جگہ میں کوئی بت نہیں تھا، اور وہ بس ایک ہی گھر تھا، یہ چند گھر اور تھے، لوگوں کو خبر نہیں تھی، ان گھروں میں کوئی بت نہیں تھا۔ معمولی بات نہیں، خانہ کعبہ کے دروازے تو سب کے لیے کھلے ہوئے تھے نا، مجبوری تھی، تو
تو جس کا جی چاہتا تھا لے جا کے خود رکھ دیتا تھا اپنے خاندان کا. ابو طالب کا گھر ابو طالب کا گھر تھا. ابو طالب کی اجازت کے بغیر کوئی جا نہیں سکتا تھا اس میں. مجال کس کی تھی کہ وہاں خود رکھ دیتا. جہاں کوئی بت نہیں تھا وہاں توحید کا سب سے بڑا معلم پیدا ہوا. اور پھر پیغمبر پیدا ہوئے تو یوں ہی پیدا ہوئے. جناب آمنہ بنت وہب کے ساتھ بھی قریش کے گھرانوں قریش کی خواتین کی رشک کی اور حسد کی وہی کیفیت تھی جو جناب خدیجہ الکبریٰ اور جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ رہی. کیونکہ جو نور تھا پیشانی عبداللہ میں اس نور کی خاطر کتنے تھے جو چاہتے تھے کہ اس نور کے حصے دار ہم بن جائیں. لیکن جب جناب آمنہ بنت وہب اس نور کی امانت دار ٹھہری تو پھر رشک و حسد درمیان میں آ گیا اور تنہا چھوڑ دیا گیا. اب جب وقت ولادت تھا تو ظاہر ہے کہ حضور احکام ظاہریہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے. گھر ابو طالب کا ہے اور وہاں قرآن بہشتی کا نزول ہو رہا ہے. جنت سے حوریں نازل ہو رہی ہیں اور جنت سے جناب مریم تشریف لا رہی ہیں اور جنت سے جناب آسیہ تشریف لا رہی ہیں اور وہ مخدرات عصمت و طہارت تشریف لا رہی ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اذن دیا کہ جاؤ آمنہ کی مدد کرو. محمد کی ولادت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس گھر کی کیا شان ہوگی. میں چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹی چھوٹی مثالیں بھی دینی پڑتی ہیں نا بچوں کے لیے. کسی صاحب کے گھر پہ کسی کنٹری کے پریزیڈنٹ صاحب آ جائیں یوں ہی آ جائیں تبھی وہ کتنا ناز کرے گا. میرے گھر آئے ہمیں کوئی حیثیت نہیں آپ کی لیکن آپ کے گھر آئے کہ آپ ناز کریں گے. کوئی بھی اہم شخصیت آ جائے. کراچی میں کسی مومن کے گھر پر کبھی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی تشریف لے آئے کتنا ناز کرے گا. رہبر عالی قدر آیت اللہ العظمیٰ ہمیں نہیں کہیں تشریف لے آئے کتنا ناز کرے گا. کسی کے گھر آ جائے. مکے میں حضرت ابو طالب کا گھر ہے وہاں جبرائیل آ رہے ہیں. قرآن نازل ہو رہا ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو رہی ہے. اور ایسے واقعات اتفاقی نہیں ہوتے. اور یہ تو میں نے مثال عرض کر دی کہ کسی کے گھر آ جائیں. سیستانی صاحب آئیں گے تو کسی کے گھر آ جائیں گے. کس کے گھر آئیں گے اس کے گھر آئیں گے. کسی کے گھر تو نہیں آئیں گے نا. پریزیڈنٹ صاحب کہیں جائیں گے تو یوں ہی تو نہیں چلے جائیں گے. کوئی نہ کوئی اہمیت ہوگی اس صاحب خانہ کی. روز یاد رکھیے کہ جس آغوش تربیت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے سپرد کیا تھا اس کی کبھی توہین نہ کیجیے گا. یہ بھی توہین رسالت ہوگی. اپنے دلوں میں کفار قریش کے کینوں کو نہ پالیے. محمد کفار قریش ابو طالب کے دشمن تھے. کیوں؟ اس لیے کہ خاتم النبیین کا حمایتی بنا ہوا ہے. کفار
قریش کو ابو طالب سے کیا شکایت تھی؟ سب حضرت ابو طالب کو سید وفا کہتے تھے، سید و سردار مانتے تھے، سید و سردار مانتے تھے۔ تمام مشرکین و کفار، مومنین و مشرکین، سب بت پرست اور غیر بت پرست، سب ابو طالب کو سید و سردار مانتے تھے۔ پھر اگر دشمنی پیدا ہوئی تو کس بات پر؟ کیا جناب ابو طالب نے کسی کی خیانت کی تھی؟ کوئی خون کیا تھا؟ کسی کی امانت واپس نہیں کی تھی؟ کسی کو کوئی اذیت پہنچائی تھی؟ کوئی الزام ہے ابو طالب پر سوائے ایک الزام کے، محمد کے لیے سینہ سے پر رہتے ہیں۔ تو انہیں بغض تھا ابو طالب سے، آپ کو کس لیے ہے؟ خبردار کوئی ایسی بات نہ کیجیے گا جس سے رسول کو کہیں اذیت پہنچے، اور کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے توہین رسالت لازم آئے۔ رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے محبت خدا شرط اول و آخر محبت خدا، اس کے بعد محبت و عشق رسول، اس کے بعد محبت و عشق اہل بیت رسول، آل رسول۔ یہ جہاں نہیں ہے وہ انسان قرآن کا کوئی نہیں سکتا۔ اس سے قرآن کا کیا رشتہ ہے؟ ابتداء و انتہاء، آغاز یا انجام، حدوثاً و بقاءً۔ قرآن مجید نازل ہوا کس پر؟ قلب پیغمبر پر۔ جاتے جاتے پیغمبر نے قرآن مجید سپرد کس کے کیا؟ وصیت پیغمبر یاد کریں نا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر، قرآن اور عطرت، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ قرآن نہ مصطفیٰ سے جدا ہو سکتا ہے نہ آل مصطفیٰ سے، تو جو مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کا وفادار نہ ہو کچھ ہو سکتا ہے، اہل قرآن نہیں ہو سکتا۔ اگر اہل قرآن ہونا ہے، سب سے پہلے قرآن کہاں سے ملے گا؟ پریس سے، بک شاپ سے، لائبریری سے نہیں، ہوگا کہاں گیا؟ ریت میں مبتلا ہے، نالج نہیں ہے آپ کو، illusion of knowledge، ریت آگہی میں مبتلا ہیں یا بلہی میں مبتلا ہیں۔ قرآن ملے گا تو سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ اس لیے ایسی کوئی تفسیر معتبر نہیں ہو سکتی جو اس التزام کے ساتھ لکھی جائے تو اس میں سب کچھ تو ہو مگر کہیں رسول اور آل رسول کا ریفرنس نہ آئے۔
وہ تفسیر قرآن نہیں ہے، تفسیر بالرائے ہے. وہ تفسیر بالرائے ہے، تفسیر قرآن نہیں ہے. تفسیر قرآن وہی ہوگی جس میں رسول کا بار بار تذکرہ ہو. اور پھر ایک جملہ عرض کرتا ہوں، یہ جملہ ضرور ماضی میں بھی عرض کر چکا ہوں متعدد بار، اور مستقبل میں بھی عرض کرتا رہوں گا ہمیشہ، کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی صنعت میں نازل کیا ہے. صنعت یہ ادبی اصطلاح کے طور پر بھی استعمال کر رہا ہوں، بلکہ زیادہ غالب جنبہ وہی ہے. فنون بلاغت میں ایک علم بدیع جس میں صنائع اور بدائع سے بحث ہوتی ہے، یعنی آپ اپنے کلام کو کس طریقے سے سجا کر پیش کریں کہ زیادہ سے زیادہ مؤثر ہو جائے. یہ جملہ یاد رکھیے. کلام سجاتا کیوں ہے انسان؟ تاکہ سامع اسے پوری جاذبیت سے قبول کرے. اپنی تقریر کو، تحریر کو، شاعری کو، نثر کو انسان کو سجاتا ہے تاکہ پڑھنے والا، سننے والا جذب ہو جائے اس میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے ایسی صنعت میں کہ متن قرآن سیرت مصطفیٰ سے جدا ہو نہیں سکتا. نہ قرآن رسول سے جدا ہو سکتا ہے اور نہ بنص رسول. اس لیے کہ یہ روایت صحیح السند ہے، معمولی سند نہیں ہے، اس کی بہت اصح الصحاح میں شمار کیجیے، صحیح ترین حدیثوں میں سے ایک ہے. تمام مکاتب اسلام میں کوئی جھٹلائے گا تو جھوٹا ہی ہوگا، پوری ذمہ داری سے وہ جھٹلائے گا تو جھوٹا ہی ہوگا. یہ صحیح ترین حدیثوں میں سے ہے. حضرت امام مسلم نے بھی لکھی ہے، امام مسلم کی صحیح مسلم میں بھی، اور تمام ائمہ حدیث نے لکھا ہے. حضور نے جاتے جاتے کہا انی قارئ فیکم ثقلین، اور یہ ایک نہیں، ایک سے زائد مقامات پر کہا ہے، بار بار کہا انی قارئ فیکم ثقلین، میں جا رہا ہوں دو نفیس چیزیں، دو گراں بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت، میری عطرت. اور یہ دو لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے آ کر حوض کوثر پر ملاقات نہ کریں. تو جو قرآن سے وفاداری رکھنا چاہتا ہے اسے اہل بیت کا وفادار ہونا ہوگا، اور اہل بیت مصطفیٰ، عطرت مصطفیٰ سے دوری اختیار کر کے کوئی قرآن سے نزدیک نہیں ہو سکتا، نہ قرآن سے نزدیک ہو سکتا ہے، نہ روز حشر مصطفیٰ کی زیارت سے مشرف ہو سکتا ہے، نہ آب کوثر سے سیراب ہو سکتا ہے. صلوات پڑھتے ہیں. ہاں، خدا کی محبت ہو، رسول خدا کی محبت ہو، اہل بیت رسول کی محبت ہو، اور پھر قرآن کو انسان پڑھے، تلاوت کرے تو قرآن سے گفتگو کرتا ہے، قرآن سے گفتگو کرتا ہے، قرآن کھلتا ہے اس کے ساتھ. جیسے صبح کے وقت آپ چمن میں جائیں، کوئی بند کلی ہو، اور اس کے بعد اسی وقت نسیم سحر، نسیم صبح اس پر سے گزرے اور وہ کلی چٹک کے پھر کھل کے گلاب بن جائے، تو جب آپ محبت خدا کی شمیم کے ساتھ، جب عشق رسول کی نسیم کے ساتھ، جب محبت اہل بیت کی نکھت کے ساتھ جب جزدان سے قرآن نکالیں گے تو وہ اسی طرح کھل جائے گا آپ کے سامنے، اور اس کی خوشبو مشا میں جان کو معطر کرے گی. اس کے انوار، اس کے معانی، اس کا رنگ، اس کی نکھت سب آپ کے وجود میں جذب ہو جائے گی. پھر قرآن آپ کا خدا، آپ قرآن کے قرآن پڑھیں، اور پھر محکمات بھی روشن ہوں گے اور متشابہات. بس آج یہ تمہید کی وقت ختم ہو گیا.
ذہن میں رہے موضوع، انشاءاللہ اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی، اور امید ہے کہ کسی حد تک حق ادا کر سکوں گا انشاءاللہ۔ امام حسین اور حقائق تعبیر، قرآن مجید کو پڑھیں مکتب حسینی میں، قرآن مجید کے رموز کو منکشف کریں، اسرار کو منکشف کریں، در کو دریافت کریں، آقا حسین کی روشنی میں، ان کی محبت کے ساتھ، ان کی رہنمائی، ان کے اقوال، ان کے ارشادات، ان کی سیرت۔ دیکھیے حسین کا ہر قدم قرآن مجید کی آیتوں کے ساتھ رلتا ہے، ہر نفس قرآن کے ساتھ۔ آج وہی محرم ہے، تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ جب آقا نے فیصلہ کیا کہ اب مدینے سے جانا ہے تو اس وقت بھی قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب مکہ قریب آیا اس وقت بھی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ سب روایتیں ہیں نا، یہ یوں ہی کر رہے ہیں، اور قبل اس کے بھی آیتوں کی طرف اشارہ کرو، پھر بات کروں، یہ تاریخی ہے۔ آقا حسین چھپ کر مدینے سے نہیں گئے تھے، کسی ایسے راستے سے نہیں گئے تھے جو شاہراہ عام سے ہٹ کر ہو۔ اور ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ بھی گریہ کریں گے، خدا کی قسم جب آقا حسین مدینے سے چل رہے تھے تو صبح کا وقت تھا، دن کی روشنی تھی، شاہراہ عام سے مدینے سے مکے جا رہے تھے، اور مدینہ کا پورا شہر کھڑا ہوا حسین کو مداح کر رہا تھا۔ جانے کتنی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے، اشک باری ہو رہی، حسین مدینے سے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے شاید یہ جملہ نہ سنا، تجزیہ نہیں کرتے، تمام کتابوں کا احاطہ نہیں کرتے۔ آقا حسین جب گئے ہیں تو خاموشی سے نہیں گئے، بہت سے اصحاب اسی درمیان میں کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے لجام فرض تھام کے کہا فرزند رسول نہ جائیے، اور اس موقع پر بار بار آقا کو کہنا پڑا کہ مجھے میرے نانا نے حکم دیا ہے بیٹا جاؤ کربلا جاؤ۔ وقت تمام ہو گیا تو میں دو فقرے دہرا دوں، آپ کے لاکھوں بار کے سنے میں، لیکن دیکھیے نا اس میں المناکی کتنی ہے۔ آقا حسین نے فرمایا میرے نانا نے کہا ہے اخرج یا بنی الی العراق، میرے بیٹے حسین عراق کی طرف جاؤ، جاؤ کربلا جاؤ۔ شاء اللہ ان یراک قتیلا، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ تمہیں اپنی راہ میں ذبح کیا ہوا۔ اور جب کسی نے کہا کہ ابن رسول اللہ اگر جا رہے ہیں تو تنہا تشریف لے جائیں، مردوں کو لے کر جائیں، بے شک مسلم ابن عقیل کو لے کر جائیں، بے شک عباس کو لے کر جائیں، بے شک علی اکبر کو لے کر جائیں، ارے زینب کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم ہے۔
السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بجنانك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض التوزع فانوس الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا الله من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. You want to take some more? Down at the pocket?